بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام پیدا کی ہوئی چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے کہ جس خدا نے انسان پر اس قدر شفقت فرماتے ہوئے بے شمار چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور پھر انہیں انسان کے زیر بھی کیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے، تو پھر اس خدا میں یہ طاقت بھی ہے کہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے آئندہ بھی مزید ایسی چیزیں پیدا کر سکے جو اس کے لیے نفع رساں ہوں، یا موجود چیزوں کے چھپے ہوئے خواص ظاہر کر کے انہیں انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ بس جب اس قدر مہربانی ہے انسانوں پر اس رب العالمین کی، تو کس قدر انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو کلیتاً پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ ذکر فرمایا کہ تمہارے فائدے اور نفع کے لیے میں نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں۔ جب بھی ان چیزوں سے فیض اٹھانے کی کوشش کرو تو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ان چیزوں کی پیدا کرنے والی صرف میری ذات ہے، اور نہ صرف پیدا کرنے والی ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز کا قائم رکھنا اور اس کا کنٹرول بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس بالا ہستی کے ہاتھ میں ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، اپنی رحمانیت سے لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، اور پھر ربوبیت کے تحت جو محنت کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی پیدائش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسے خدا کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف دیکھنا انتہائی بے وقوفی ہوگی۔ بس ایسا خدا ہی عبادت کے لائق خدا ہے جو رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بے شمار دوسری صفات کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَسَحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ سورہ بقرہ آیت 165۔ کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے نے، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس سامان کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے، اور اس طرح ہواؤں کا رخ بدل بدل کر چلنے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے چند احسانوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں عقل ہو تو کبھی ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو، بلکہ خدا تعالیٰ کی ہر پیدائش جس سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والا بنانے والی ہو۔ خطبہ جمعہ 1 مئی سن 2009، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 22 مئی سن 2009۔